امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، اشرف رویہ۔ بچپن میں اشرف کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی جسے وہ رویہ کہتا تھا، اور اس کی تلاش میں وہ برسوں گزار دیتا ہے۔ صرف راستے میں ایک طاقتور مافیا شخصیت بن جاتا ہے۔ دیر اثنا نسان، ایک مثالی میوزیشین، اشرف کے ہوٹل میں منعقدہ ایک شادی میں پرفارم کرنے کے بعد خود کو شدید خطرے میں پاتی ہے۔ اشرف نسان سے محبت کرنے لگتا ہے، اس بات سے بے خبر کہ وہ ایک طویل عرصے سے کھوئی ہوئی رویہ ہے جس کا وہ برسوں سے پیچھا کر رہا ہے، اور وہ ایک پولیس مخبر ہے۔ محبت، دھوکہ دہی اور طاقت کی کشمکش کے بھنور میں پھنسے ہوئے اشرف کو اپنی مجرمانہ سلطنت اور اپنے جذبات دونوں کے ساتھ ایک ظالمانہ حساب کتاب پر مجبور کیا جاتا ہے۔ نمبر 8، کرال کائے سے۔ یہ سیریز کینان باران کی پیروی کرتی ہے، جو ایک تاجر اپنی بیوی خاندان کے ساتھ پریشان کن شادی گزار رہا ہے۔ اس کے معاملات اسے اپنی عزت نفس کا سامنا کرنے پر مجبور کرتے ہیں، جبکہ کینان کی زندگی ایک غریب پس منظر سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان لڑکی فادی نے بدل دی ہے۔ ان کا رشتہ ایک زوال کی طرف جاتا ہے جو کنٹرول اور آزادی کے درمیان طاقت کی کشمکش کو تلاش کرتے ہوئے سب کچھ بدل دیتا ہے۔ نمبر 7، جان بورجو۔ یہ سیریز محمد، ایک کامیاب وکیل کی پیروی کرتی ہے، جب وہ اپنی ماں کی موت کے بعد اپنی اجنبی بیٹی دعا سے دوبارہ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ راستے میں طویل عرصے سے دبے ہوئے راز سامنے آتے ہیں جس سے ان کی زندگیوں کو تباہ کرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ خاندان کا نازک توازن اس وقت بکھر جاتا ہے جب جلال کا چھپا ہوا معاملہ سامنے آتا ہے۔ ہنگامہ آرائی ہوتی ہے۔ دیر اثنا اس کی بیوی خاندان اپنے ارد گرد کے انکشافات سے بے خبر تمام مشکلات کے خلاف خاندان کو اکٹھا رکھنے کے لیے لڑتی ہے۔ نمبر 6، شاکر پاشا آئلیسی۔ یہ سیریز شاکر پاشا خاندان کی ایک سچی کہانی پر مبنی ہے۔ ایک عثمانی خاندان جو صرف 20ویں صدی کے چند عظیم فنکاروں کو جنم دینے کے لیے اسکینڈل سے بھر گیا تھا۔ 1911 میں شاکر پاشا ایک ریٹائرڈ عثمانی کمانڈر اور تاریخ کے مصنف تھے جو بیوکاڈا میں مقیم تھے۔ جب اس کا بڑا بیٹا جیوات ایک اٹیلین بیوی کے ساتھ آکسفورڈ سے واپس آیا، وہ سب کچھ خاندانی ولا میں اکٹھے رہنے پر مجبور ہے۔ جب بوہیمین جیوات کا اپنے فوجی والد سے اختلاف بڑھتا جا رہا ہے، جب جو جیوات کی بیوی اور طرز زندگی کو ناپسند کرتا ہے، لیکن جیوات کی بیوی بوڑھے آدمی سے متاثر ہو جاتی ہے اور وہ مزاحمت کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ اس طرح واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جس نے شاکر پاشا خاندان کو الگ کر دیا، جو ان کی شاندار کہانی کا صرف آغاز ہے۔ نمبر 5، صاحب سزلر۔ 6 بہن بھائیوں کی کہانی، عزیز، کیمو، زیلیہا، فیدان، سامت اور بالم، جو اچانک اپنے والدین کو کھونے کے بعد متحد رہنے اور زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ ان کے سانحے کی جڑیں ان کے والدین بالا اور رفت سے ملتی ہیں، جن کی ممنوعہ محبت کا آغاز ماردین کے ایک گاؤں سے ہوتا ہے۔ رفت ایک ٹیچر بالا سے محبت کرتا ہے، لیکن ماردین کے امیر ترین خاندان کا امیر اور جنونی بیٹا یاووس اسے اغوا کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ بدسلوکی کے باوجود بالا رفت کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور وہ جنگل میں ایک ویران زندگی بسر کرتے ہیں۔ 6 بچوں کو سکون سے پالتے ہیں، تاہم یاووس کا بدلہ ان کی دنیا کو تباہ کر دیتا ہے جب وہ ان کو ڈھونڈتا ہے اور ان پر حملہ کرتا ہے۔ استنبول بھاگتے ہوئے بہن بھائیوں کو شہر کے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اپنے والد کے قابل اعتماد دوست انکل اسلان سے پناہ مانگتے ہیں۔ کہانی لچک پر روشنی ڈالتی ہے کیونکہ بڑے بہن بھائی
زبردست چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کی حفاظت کے لیے تیزی سے بڑے ہونے پر مجبور ہوتے ہیں۔ نمبر 4، ازاک شہر۔ عالیہ البورہ اپنے مرحوم شوہر کے جنازے اور اپنے 5 سالہ بیٹے کے ساتھ اپنے شوہر کی آخری وصیت پوری کرنے کے لیے ماردین پہنچتی ہے۔ تاہم یہ آمد واپسی کے ایک نقطہ کی نشاندہی کرتی ہے اور البورہ سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ البورہ قبیلے کا سربراہ جیہان البورہ عالیہ کی جد و جہد سے لا تعلق نہیں ہے، لیکن اس نے اسے اپنے بچے کو لے کر جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ماضی کی تاریکی، پوشیدہ رازوں اور خطے کی تلخ حقیقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے عالیہ البورہ اپنے آپ کو اپنے مرحوم شوہر کے خاندان کے ساتھ ایک شدید جد و جہد میں پھنسا پاتی ہے۔ نمبر 3، سیاہ قلب۔ سمرو نے ان بچوں کو چھوڑ دیا جنہیں اس نے چھوٹی عمر میں جنم دیا اور اپنے لیے ایک نئی زندگی اور خاندان بنایا۔ میلک اور نوح نے اپنی ماں کی شناخت اپنی دادی کے آخری الفاظ سے سیکھی اور اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ سمرو، جس کی شادی اب کیپاڈوشیا کے ایک امیر ترین تاجر سامت سے ہو چکی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اپنی شاہانہ زندگی جاری رکھے ہوئے ہے۔ تاہم سامت کے بیٹے کے بارے میں اس کی پہلی شادی جیہان سے مختلف منصوبے ہیں۔ میلک اور نوح کے راستے جو اپنی ماں کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، غیر متوقع طور پر جیہان اور اس کی ہچکچاہٹ والی منگیتر سیویلائے کے ساتھ گزر جائیں گے۔ نمبر 2، لیلا، حیات، اشک، عدالت۔ نوجوان لیلا کی زندگی اس وقت تباہی سے دو چار ہو جاتی ہے جب اس کے مرحوم والد حلمی نور سے شادی کر لیتے ہیں، جو ایک بار لیلا کی مرحوم ماں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ محبت میں اندھا ہو کر حلمی لیلا کی نئی سوتیلی ماں کی طرف سے اس پر ہونے والے عذاب کو نہیں دیکھ پاتا، جس سے وہ ان کے گھر کو ایک زندہ ڈراؤنے خواب میں تبدیل کر دیتی ہے۔ افسوسناک طور پر حلمی کو بہت دیر سے احساس ہوتا ہے کہ نور وہ نہیں ہے جو وہ نظر آتی ہے۔ اپنی غلطی کی قیمت اپنی زندگی سے ادا کر رہی ہے۔ بے گھر اور اکیلی رہ گئی لیلا نے اس عورت سے بدلہ لینے کی قسم کھائی جس نے اس کے خاندان کو تباہ کیا اور اس کی زندگی چرا لی۔ برسوں بعد لیلا ایلا کی آڑ میں واپس آتی ہے، ایک باصلاحیت شیف جسے نور نے رکھا ہے، جو اب اپنے نئے ساتھی سابق فٹ بال سٹار توفو کے ساتھ عیش و عشرت میں زندگی گزار رہی ہے۔ نمبر 1، برگیجے مسالے۔ ماہر، جس کے والد کو دنیزلی شہر میں کرشت کلیمچی نے قتل کر دیا تھا، 20 سال بعد ایک پولیس انسپکٹر کے طور پر واپس آیا ہے، جو اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہے۔ اپنے پہلے دن واپسی پر اس کا کرشت کی بیٹی جان فیزا نامی ایک مسحور کن لڑکی سے سامنا ہوا اور وہ فوری طور پر محبت میں گرفتار ہو گیا۔ جیسا کہ ماہر اس پر اصرار عورت کو تلاش کرتا ہے، وہ کرشت پر بھی گہری نظر رکھتا ہے، اس کے پھسلنے کا انتظار کرتا ہے۔ ماہر کو احساس ہے کہ اس کا موقع کرشت کی بیٹی کی شادی میں آئے گا، لیکن جو وہ نہیں جانتا وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا، جو ایک غیر متوقع موڑ سے بھری ہوئی رات کا آغاز ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔